بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج علی رضا کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جو کہ رہتا تو کینیڈا میں تھا لیکن اس کی محبت کی شادی لاہور میں ہوئی تھی کنوت کے ساتھ۔ کنوت جس کی عمر تقریباً 26 سال بتائی جاتی ہے۔ جب علی رضا کے ساتھ ان کی شادی ہو جاتی ہے، علی رضا ان کو شادی کے بعد لاہور سے کینیڈا لے جاتا ہے۔ علی رضا کا وہاں پہ جو بزنس ہوتا ہے، جو کام ہوتا ہے، وہ اوبر گاڑی چلاتا ہے، جس کے اندر پیسنجر زیادہ ٹیکسی، جو پرائیویٹ ٹیکسی ہوتی ہے، وہ وہاں پہ کام کرتا ہے اور کنوت کو باقاعدہ طور پہ ویزا شیزا لگوا کے اسپاؤس ویزے پہ کینیڈا کے اندر لے جاتا ہے۔ وہاں پہ جب رہتے ہیں تقریباً 1 سال 2 سال 3 سال، ان کا جو عرصہ ہے شادی کے بعد وہ گزرتا ہے۔ اس کے بعد علی رضا کو محسوس ہوتا ہے کہ کنوت کے اندر کچھ چینجز اس کو محسوس ہوتے ہیں، اور یہ چینجز اس کے رویے کے اندر، اس کے بیہیویئر کے اندر، ایٹیٹیوڈ کے اندر صاف ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن علی رضا اس بات کو اگنور کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اپنی محبت کی شادی کی ہے، کنوت کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ اور وہ اس اپنے ٹرسٹ کو، اپنے یقین کو جاری رکھتا ہے اور اسی طرح اس کو آگے لے کے چلتا ہے۔ تو ایک بار کیا ہوتا ہے کہ کنوت جو ہے، جس کے رپورٹ کے مطابق، پولیس رپورٹ کے مطابق، کنوت کے جو ریلیشنز ہوتے ہیں، جو اپنے مراسم ہوتے ہیں، وہ اپنے پرانے عاشق کے ساتھ کنٹینیو ہوتے ہیں، اور وہ اپنے پرانے عاشق، جس کا نام مبینہ طور پہ عمیر بتایا جاتا ہے، اس کے ساتھ رابطے میں ہوتی ہے۔ اور ان کا پلان یہ ہوتا ہے کہ میرا کینیڈا کے اندر سٹے ہو چکا ہے، اور علی رضا کو ہم لوگ سائڈ پہ کرتے ہیں پلان کر کے، اور میں تمہیں یہاں پہ شادی کر کے لے آؤں گی۔ یہ ان کا مبینہ طور پہ پلان ہوتا ہے۔ اور وہاں پہ پھر کنوت جو ہے پلان ایسا تیار کرتی ہے عمیر کے ساتھ مل کے، کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہے کہ ہم لوگ پاکستان سے کپڑے آرڈر میں نے کیے ہیں، کوئی 2 لاکھ کے کپڑے آرڈر کیے ہیں، تو آپ جا کے وہاں سے کپڑے لے آؤ اور گھر سے بھی مل آؤ، اور جو بھی ہے وہ سارا اپنا نظام دیکھ لو۔ وہاں پہ عمیر جو اس پلان کے اندر ملوث ہوتا ہے، علی رضا کی ٹکٹ ہو جاتی ہے کنوت کے مطابق، اور علی رضا ٹکٹ کروا کے لاہور آتا ہے، اور وہاں پہ عمیر اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اور اسی انتظار کے اندر جب ایک دن علی رضا گھر سے باہر نکلتا ہے اور اپنی شاپنگ وغیرہ کر کے سب کچھ اپنا مکمل کر کے واپس گھر کے اندر آتا ہے، تو اس کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے عمیر کی طرف سے، جو کہ اس پلان کا حصہ تھا۔ کنوت نے باقاعدہ طور پہ اس کو بتایا ہوا تھا، ایڈریسز وغیرہ بتائے ہوئے تھے، کیا روٹین ہے، کیا کس وقت اس نے نکلنا ہے، کیا ہے، وہ ساری چیزیں اس کو پتہ تھی، اور اس کے اوپر حملہ کروا کے اس کو ختم کروا دیا جاتا ہے۔ جب پولیس انویسٹیگیشن ہوتی ہے، موبائل ٹریکنگ دیکھا جاتا ہے، ہسٹری دیکھی جاتی ہے، لوکیشن دیکھی جاتی ہے، ساری چیزیں جب دیکھی جاتی ہیں، اس کے بعد یہ چیز سامنے آتی ہے کہ کنوت اور عمیر دونوں اس چیز کے اندر ملوث تھے، اور دونوں نے اس چیز کا پلان بنایا تھا علی رضا کو ختم کرنے کا، اور علی رضا کو ختم کرنے کے پیچھے کنوت اور عمیر دونوں کا ہاتھ ملوث ہے۔ پولیس انویسٹیگیشن تو ہو گئی، لیکن علی رضا جس نے اتنا اعتبار، اتنا بھروسہ کر کے اپنی بیوی کو یہاں پہ لے کے آیا، کیا اس کا اعتماد یا اس کا بھروسہ واپس آ سکے گا؟ کیا علی رضا کو وہی کنوت مل سکے گی جس کے اوپر اس نے ٹرسٹ کیا تھا، اعتماد کیا تھا، اعتبار کیا تھا؟ نہیں۔ جب یہ ساری چیزیں کھلتی ہیں، ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کنوت کا اور عمیر کا کافی ٹائم پہلے سے آپس میں ریلیشن تھا، اور کنوت نے شادی اسی لیے کی تھی کہ ہم لوگ شادی کر کے کسی دوسرے ملک میں سیٹلڈ ہو جائیں گے، اور وہاں پہ جا کے میں تمہیں بلا لوں گی جب ڈائیورس ہو جائے گی، یا جب اس طرح۔ تو کنوت کو لگتا تھا کہ وہ ڈائیورس تو اس طرح نہیں ہوگی، اس کو علی رضا کو راستے سے ہٹانا ہی ہمارے مسئلے کا حل ہوگا، اور اسی طریقے سے انہوں نے اس کو راستے سے ہٹایا، اور اس کے بعد عمیر اور کنوت دونوں شادی کرنا چاہتے تھے۔ لیکن اس چیز کی جو انفارمیشن تھی وہ پولیس تک پہنچ گئی۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے، بروقت کارروائی کرتے ہوئے، عمیر کی لوکیشنز، کنوت کی لوکیشنز اور ان کے میسیجز اور ان کی کنورزیشن ساری نوٹ ڈاؤن کی، اور اس کے بعد ان کو گرفتار بھی کر لیا۔ کنوت جو کہ بعد میں واپس پاکستان آ چکی تھی ان معاملات کو دیکھنے کے لیے، تو اس کو بھی گرفتار کیا گیا، اور جو دوسرا عمیر ہے اس کا بوائے فرینڈ، اس کو بھی گرفتار کیا گیا، اور باقاعدہ ان کے اوپر مقدمات چلائے گئے اور دفعات لگائی گئیں کہ انہوں نے علی رضا کو ختم کیا ہے۔ جب رشتوں کے اندر اس طرح کی باتیں آ جائیں، اس طرح کے ڈسٹرسٹ پیدا ہو جائیں، اعتبار اٹھ جائے، ٹرسٹ نہ رہے رشتوں کے اندر، تو پھر یہ چیز وہاں پہ دم توڑ دیتی ہے، رشتے آگے بڑھانا مشکل ہو جاتا ہے، اور جن لڑکیوں کو عزت راس نہیں آتی ہے، جن لڑکیوں کو سب کچھ پیار محبت پیسہ سب کچھ برداشت نہیں آتا ہے، پھر ان لڑکیوں کا مقدر جیل کی سلاخیں ہوتی ہیں،
اور ان کو باقاعدہ عمر بھر قید کے اندر رکھنا چاہیے اور ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے جو اس طرح کے کاموں کے اندر ملوث ہوتے ہیں۔ آپ اس واقعے پہ کیا کہتے ہیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔